متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا غزہ میں مکمل جنگ بندی کا مطالبہ۔ حزب اللہ کا اسرائیل کے ساتھ جنگ شروع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیبنانی وزیر خارجہ۔ بھارت میں سرنگ میں پھنسے 41 کارکنوں تک پہنچنے میں کامیابی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ غزہ میں انسانی بحران کے بدتر ہونے کی نشاندہی کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے اسرائیل اور حماس میں عارضی جنگ بندی کے بجائے انسانی بنیادوں پر لڑائی مکمل طور پر بند کرنے پر زور دیا۔ غزہ میں 7 ہفتوں تک لڑائی جاری رہنے کے بعد اب اسرائیل اور حماس میں 6 روز کی عارضی جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ فریقین میں یرغمالیوں اور قیدیوں کی رہائی، غزہ میں امداد پہنچانے کی اجازت اور جنگ بندی کا معاہدہ امریکہ، مصر اور قطر کی مدد سے ہوا تھا۔ 4 روز کی عارضی جنگ بندی میں ابتدائی طور پر 2 روز کی توسیع کی گئی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ لیبنان کے وزیر خارجہ عبداللہ حبیب نے کہا کہ ان کے اندازے کے مطابق حزب اللہ کا اسرائیل کے ساتھ جنگ شروع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن اسرائیل کی جانب سے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ As long as the pause in Gaza continues, I think the pause in southern Lebanon would continue. عبداللہ حبیب نے بارسلونا میں یونین فار بحیرہ روم کے سربراہی اجلاس کے بعد ایسوسیٹڈ پریس کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ حزب اللہ ایک مزاحمتی تحریک ہے، لیکن یہ لیبنانی عوام کا حصہ ہے۔ لیبنانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اگرچہ حزب اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے کہ وہ جنگ کو وسعت نہیں دے گا، لیکن اگر غزہ میں لڑائی بڑھتی ہے تو میں اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ کیا ہوگا۔ اسرائیلی صدر نے پیر کے روز کہا ہے کہ ایلان مسک کو یہود مخالف مہم کے مقابلے میں ایک بڑا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ایلان مسک کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہودیوں کی مخالفت پھیلانے کا الزام لگایا گیا ہے۔ ایلان مسک نے 7 اکتوبر کو حماس کے حملوں سے تباہ ہونے والی اسرائیل کی ایک زرعی کمیونٹی کا دورہ کیا تھا اور وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور دفاع سے متعلق اسرائیلی عہدیداروں سے ملاقات کی۔ مسک پر اس بارے میں نکتہ چینی ہوتی رہی ہے کہ اکتوبر 2022 سے ان کے ایکس کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر نفرت پر مبنی مواد کا پھیلاؤ ہوا ہے۔ ایکس پر ایک ایسی سازشی تھیوری سے متفق ہونے کے بعد جس میں بظاہر یہودیوں پر سفید فام اکثریت کو کمزور کرنے کی کوشش کا الزام لگایا گیا تھا، وائٹ ہاؤس نے انہیں یہود مخالفت پھیلانے کے لیے مورد الزام ٹھہرایا تھا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ یمن کے قریب ایک تجارتی بحری جہاز پر قبضے کے بعد امریکی افواج نے جن 5 مسلح حملہ آوروں کو گرفتار کیا تھا وہ ممکنہ طور پر ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغی نہیں بلکہ صومالی تھے۔ اختتام ہفتہ تجارتی جہازوں پر حملے حوثیوں کی جانب سے کیے گئے ہیں، جنہیں اسرائیل حماس جنگ کی وجہ سے خطے میں تشدد میں اضافے کے ایک حصے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ پینٹاگون کے پریس سیکرٹری بریگیڈیئر جنرل پیٹ رائڈر نے بریفنگ میں صحافیوں کو بتایا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ حوثی نہیں ہیں، اگرچہ اس خطے میں بحری قزاقی کم ہے، لیکن یہ واضح طور پر قزاقی سے متعلق واقعہ تھا۔ تاہم انہوں نے اس خیال کو مسترد نہیں کیا کہ باغیوں کا اس حملے سے کسی نہ کسی طرح کا تعلق تھا۔ عدن میں یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت نے اتوار کو خلیج عدن میں ایم وی سینٹرل پارک پر حملے کا الزام حوثیوں پر عائد کیا تھا۔ حکام نے بتایا ہے کہ پیر کو امریکی ریاست نارتھ کیرولائنا کے ایک ہائی اسکول میں چاقو کے وار سے ایک طالب علم ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا۔ خبرساں اداروں کے مطابق یہ واقعہ اسکول کے جم میں صبح کی لڑائی کے دوران پیش آیا۔ Sadly, one victim succumbed to his injuries. The second victim remains hospitalized with non-life-threatening injuries. پولیس کا کہنا ہے کہ ایک نابالغ مشتبہ شخص کو حراست میں لیا گیا تھا، لیکن یہ واضح نہیں کہ آیا وہ اس اسکول کا طالب علم تھا یا نہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ بھارت میں حکام نے 12 نومبر سے سرنگ میں پھنسے 41 کارکنوں تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ جمعے کے روز ڈرلنگ مشینوں میں خرابی کے باعث دستی اوزاروں سے کھدائی کا آغاز کیا گیا اور تقریباً 1 درجن لوگوں نے مسلسل ہاتھوں سے کھدائی جاری رکھی اور بالآخر آج سرنگ میں پھنسے کارکنوں تک پہنچنے میں کامیاب رہے۔ کچھ ہی دیر میں طبی ٹیمیں کارکنوں کی صحت کا جائزہ لیں گی۔ باہر موجود ان 41 کارکنوں کے خاندانوں نے بے انتہا خوشی کا اظہار کیا۔ میں ایکسپٹ یہ کر سکتا ہوں کہ بس اتنے دن کے انتظار کے بعد ابھی ہمارا بھائی نکلنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔